المنہاج السوی کی حدیث نمبر 303 سے ہم کو پڑھنا ہے، 303 سے، کتاب کے اعتبار سے پیج نمبر ہے 319 319، اور پی ڈی ایف کے اعتبار سے ہے 367 367۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 303 ہمارا مضمون تراویح سے متعلق چل رہا تھا۔ حدیث نمبر 303، عن مالک عن داود بن الحسین انہ سمع الاعرج یقول، حضرت مالک ابن انس، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ داود بن الحسین نے کہا، داود بن الحسین نے کہا، انہ سمع الاعرج، وہ اعرج کو سنے۔ یہاں پر دو نام نئے ہیں، ان کے بارے میں لکھتے ہیں ابو سلیمان، حضرت داود بن الحسین کا نام لکھے ابو سلیمان داود بن الحسین، یہ حسین سین سے نہیں صاد سے ہے، یہ داود بن الحسین، ابو سلیمان داود بن الحسین الاموی، ابو سلیمان داود بن الحسین الاموی، یہ تابعی ہے، مدینہ شریف کے رہنے والوں میں سے ہے، اور ان کی تاریخ وفات 135 ہجری ہے، 135 ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ یہ روایت کرتے ہیں الاعرج سے، الاعرج کون ہے؟ یہ عبد الرحمن، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج، عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج، یہ بھی تابعی ہے، ان سے سینئر ہے، داود بن حسین سے زیادہ سینئر تابعی ہے، اور یہ بھی مدینہ شریف کے رہنے والوں میں سے ہے، اور ان کی وفات 117 ہجری کو ان کی وفات ہے۔ تو مالک روایت کرتے ہیں کہ داود بن حسین نے کہا کہ وہ اعرج کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اب یہ اعرج کیا ہے؟ سب سے سینئر تابعی ہو گئے ہیں۔ میں نے اعرج کو یہ کہتے ہوئے سنا، ما ادرکت الناس الا وهم یلعنون الکفرة فی رمضان، میں لوگ کو اس حالت میں پایا، یعنی جب میں ہوش سنبھالا وہاں پر، تو جب سینئر تابعی کہیں کہ میں ہوش سنبھالا تو مطلب بڑے جو ہیں وہ سب صحابی ہوں گے، تو میں لوگ کو اس حالت میں پایا کہ رمضان میں وہ کفار پر لعنت بھیجتے تھے۔ قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، اور کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ رمضان کی راتوں میں امام صاحب اور قرآن پڑھنے والے جو قاری مقرر ہوتے تھے، تراویح پڑھانے والے، وہ 8 رکعت کے اندر پورا سورہ بقرہ پڑھ لیتے تھے، یعنی سورہ بقرہ جو تقریباً 2.5 پارے کے آس پاس ہوتا ہے، وہ 8 رکعت میں پڑھ لیتے تھے۔ فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي 12 رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ، اگر وہی سورہ بقرہ کو امام صاحب 12 رکعت میں اگر پڑھ لیے تو لوگ دیکھتے تھے کہ بھئی امام صاحب تو آج رکعتیں بڑی ہلکی ہلکی پڑھا دیے، بڑی چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھا دیے، اور نماز کو بڑی ہلکی کر دیے، مطلب ایزی اور آسان ختم کر دیے ہیں، ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھائے ہیں، تو 12 رکعت میں سورہ بقرہ کو انہوں نے تقسیم کر دیا۔ یہاں پر 2 باتیں بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ قیام بہت طویل کرتے تھے، یعنی زیادہ تلاوت کرتے تھے اور بہت لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، بہت دیر تک کھڑے رہتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تراویح کا طور طریقہ اس زمانے سے اگر 8 رکعت ہی ہوتا تو پھر یہ کیسے بتا رہے ہیں کہ اگر سورہ بقرہ وہ 12 رکعت میں پڑھ لے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 8 نہیں پڑھتے تھے، 8 رکعت پڑھ کر پھر اس کے آگے بھی وہ پڑھتے تھے، 12 رکعت بھی پڑھتے تھے، اس سے زیادہ تعداد ہم بتائیں گے، لیکن اس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ 8 رکعت نہیں تھی وہاں پر نماز، ٹھیک ہے۔ رأى الناس أنه قد خفف، رواه مالك والبيهقي والفریابی وقال اسناده قوی، اس کو امام مالک نے اور بیہقی نے اور فریابی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ اس کی سند قوی ہے۔ ہم یہ تینوں کے بارے میں لکھا چکے ہیں۔ وقال الامام ولی اللہ الدہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی، اور کہتے ہیں کہ امام دہلوی نے کہا، امام ولی اللہ دہلوی، شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں ہمارے پاس، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے دہلی کے عالم دین ہے، لیکن وہ ان کا درجہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے، وہ صرف ہندوستان کے عالم نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے عالم ہے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں لکھیں، ان کا نام ہے ولی اللہ الدہلوی، ولی اللہ الدہلوی، دہلوی عربی میں دہلوی بولتے ہیں، آپ اردو میں دہلوی کہیں۔ ان کے والد کا نام ہے عبد الرحیم دہلوی، ولی اللہ بن عبد الرحیم الدہلوی، اس طرح سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ولی اللہ بن عبد الرحیم دہلوی، ولی اللہ دہلوی بن عبد الرحیم دہلوی، آپ جیسا چاہے لکھیں۔ ہندوستان کے سب سے بڑے علماء میں سے ایک ہیں، اور آپ کی وفات ہوئی 1176 1176 1176 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، ٹھیک ہے۔ تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ مذہب الشافعیۃ والحنفیہ، فرماتے ہیں کہ وہ شوافع اور حنفیوں کا طریقہ کار ہے، کیا ہے؟ وَعِشْرُونَ رَكْعَةً تَرَاوِيحُ وَثَلَاثٌ وِتْرٌ، فرماتے ہیں یہ 20 رکعت کا جو طریقہ کار ہے یہ شوافع کے پاس بھی یہی ہے، احناف کے پاس بھی یہی ہے، اور 20 رکعت اس میں یعنی 23 کا ذکر آیا نا اکثر، تو فرماتے ہیں کہ 20 رکعت اس میں تراویح ہے اور 3 رکعت اس میں وطر ہے، عند الفریقین، دونوں شافعیہ حنفیہ دونوں کے پاس۔ ہکذا قال المحلی عند البیہقی، اس کو امام جلال الدین المحلی نے بیان کیا ہے بیہقی سے روایت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔